السلام علیکم فرینڈز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہوم اسکولنگ ٹو 2 ایئرس اولڈ۔ جی ہاں، بالکل یہ 2 ایئرس اولڈ ٹاڈلرس کے لیے ہے، لیکن یہ صرف 2 سال کے بچوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ آپ ان ایکٹیویٹیز کو 1.5 سال سے 3 ساڑھے 3 سال تک کے بچوں کو فالو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس سے بڑے بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں تھوڑی سی چینجز کے ساتھ۔ ہوم اسکولنگ کون سے پیرنٹس کرانا چاہتے ہیں، کیا پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے کرانا چاہتے ہیں؟ سب سے بڑا ریزن ہے آج کل کووڈ۔ دوسرا بڑا ریزن ہے اسکولس کی مونٹیسری لیول کی فیسز۔ وہ پیرنٹس جو ہائی فی افورڈ نہیں کر سکتے، یا وہ پیرنٹس جو کووڈ کی وجہ سے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے، وہ بہت زیادہ آج کل پریشان ہیں کہ بچوں کو پازیٹیولی انگیج کیسے کریں ایکٹیویٹیز میں یا کسی پازیٹیو کاموں میں، کہ وہ ہمیں تنگ بھی نہ کریں اور کچھ لرن بھی کریں۔ بچے جب گھر میں ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر اپنی والدہ کو تنگ کرتے ہیں، یا پھر اسکرین ٹائم ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے، جس میں ٹیبلیٹس، موبائل فونز، ٹی وی یا پھر لیپ ٹاپ۔ ان چیزوں کو کیسے اوائڈ کرنا ہے اور بچوں کو کیسے انگیج کرنا ہے کہ ان کی لرننگ ہو، اس پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے پاس آج کے لیے کچھ ٹپس یا ایکٹیویٹیز ہیں جن کو آپ فالو کریں، آپ کے بچے کی لرننگ بھی ہوگی، وہ انگیج بھی رہے گا اور خوش بھی رہے گا۔ سب سے پہلے ہیں بلڈنگ بلاکس۔ زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ موجود ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو دلاتے ہیں۔ اس کا پرپس کیا ہے، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ جب بچے بلاکس سے کھیلتے ہیں تو ان کی کریٹیو تھنکنگ سکلز، انالیٹیکل سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، اور ان کو فالو کرتے ہوئے وہ اپنی فائن موٹر سکلز کو اور کوآرڈینیٹو سکلز کو فالو کرتے ہوئے چیزیں کریٹ کرتے ہیں، تو پھر کریٹیو سکلز بھی ورک کرتی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فائن موٹر اسکل کیا ہے، چیزوں کو کیسے ہلانا چلانا ہے، کیسے ان کو ورک کرانا ہے، کیسے وہ فنکشن کریں گی جب بچہ کوئی موومنٹ کر رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے۔ اسی طرح کوگنیٹو اسکل کیا ہے، سوچنا سمجھنا چیزوں کو کے بارے میں، ان کے پرٹیکولر بلیفس، اور پھر اس کو کیسے آگے کام کرنا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں وہ لنک کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بچہ کچھ کریٹ کرتا ہے تو اس کے اندر سینس آف ڈیولپمنٹ، سینس آف اچیومنٹ پیدا ہوتا ہے، میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، میں بھی کچھ بنا سکتا ہوں۔ اسی طرح سے جب بچے آپ ان کے ساتھ کچھ اور کھیل رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بلاگس بنا رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے فالو کر رہے ہیں، تو ان کی کریٹیکل اور انالیٹیکل تھنکنگ سکلز بھی کام کرتی ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے بنایا ہے، مجھے اس سے اچھا یا مجھے اس سے بڑا یا مجھے اس سے خوبصورت کیسے اس چیز کو بنانا ہے، تو وہ آپ کو دیکھ کے فالو کرتے ہیں، اور وہ چیزیں ان کے اندر کریٹیوٹی، سینس آف اچیومنٹ پیدا کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس پزلز۔ پزلز ایزیلی آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ ضرور خریدیں جب آپ کے پاس اویلیبلٹی ہے، جب آپ کو مارکیٹ میں نظر آ جائے آپ اس کو ضرور لیں۔ ڈفرینٹ پزلز ہوتے ہیں، شیپس کے، نمبرز کے، الفابیٹس کے، اینیملز کے، اسٹوری کے، پورے ایک بیک گراؤنڈ کے، جو آپ کو اپنے بچے کے حساب سے سوٹیبل لگے یا بچے کے انٹرسٹ کے حساب سے لگے، آپ ضرور لیں۔ میں پرسنلی 1.5 سال سے 3 سال کے بچوں کے لیے الفابیٹس، شیپس، نمبرز، یہ چیزیں ریکمینڈ کرتی ہوں، کیونکہ اس سے بچے ان چیزوں کو لرن بھی کرتے ہیں کہ اے کیا ہے، بی کیا ہے، سی کیا ہے، ان کا ریکگنیشن بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، اسی طرح نمبرز سے بھی اور شیپ سے بھی۔ اگر آپ اینیملز کا لے رہے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہے، بچوں کو اینیمل نیم وغیرہ یاد ہو جاتے ہیں، جو یوزولی مونٹیسری لیول پر جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، میں انہی چیزوں کی بات کر رہی ہوں۔ تو بچوں کو اینیمل کا شیپ، ان کا کلرز، ان کا کریکٹرسٹکس آپ بتا سکتے ہیں، جیسے کہ اگر ایلیفنٹ ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ لانگ ٹرنک ایلیفنٹ، یا زیبرا ہے تو آپ بتائیں بلیک اینڈ وائٹ زیبرا، تو بچے کو اس کی کریکٹرسٹکس بھی پتہ چلیں گی، اس کی ویکیبلری بھی انہینس ہوگی، اس کو اینیمل نیم بھی یاد ہوں گے، اس کو ان کا شیپ بھی پتہ چلے گا۔ پلس جب وہ پزلز میں فکس کر رہے ہیں
تو پھر ان کو اس کا کریٹیکل اور انالیٹیکل تھنکنگ اسکلس کو بھی وہ اپنی استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو فکس کر رہے ہوں گے. شیپس وغیرہ بھی مونٹیسری لیول پہ سکھائے جاتے ہیں. تو اگر آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں تو ان کو ان پرٹیکولر شیپس کے نام بھی پتہ چلیں گے کہ سرکل کیا ہے, ٹرائنگل کیا ہے, ڈائمنڈ کیا ہے, پینٹاگون, ہیکساگون, یہ ساری چیزیں مونٹیسری لیول پہ بتائی جاتی ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شیپس کا پزل ہے تو آپ بچوں کو ضرور دیں اور ان کو یہ چیزیں تاکہ یاد ہو سکیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پینٹنگ. جی ہاں, اپنے بچوں سے پینٹنگ کرائیں, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جو اسکرین پہ پینٹنگ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ازیوم کریں کہ آپ کا 1.5, 2, 3 سال کا بچہ یہ بنانے والا ہے. ہرگز بھی نہیں. آپ کا بچہ کیا کرے گا اب آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. بچوں کو واٹر پینٹس دیں, آپ پوسٹر کلرز دے سکتے ہیں, آپ فنگر پینٹس آتے ہیں آپ وہ بچے کو دیں, اور اس کو ایک شیٹ پہ, پیپر پہ, نیوز پیپر پہ آپ اسپریڈ کر کے اس کو زمین پہ بچھا دیں اور بچے کو اس پہ بٹھا دیں اور اس کو چھوڑ دیں ان کلرز کے ساتھ. بچہ آرام سے آدھا 1 گھنٹہ ان کلرز کے ساتھ خوشی خوشی گزارے گا. وہ آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کرے گا اگر آپ بچے کے ساتھ نہیں بھی بیٹھتے ہیں. لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ جب بھی آپ ایسی ایکٹیویٹیز بچوں کو کرائیں تو آپ ان کے ساتھ ضرور ٹائم اسپینڈ کریں یا ان کے ساتھ بیٹھیں. اگر آپ فنگر پینٹس دے رہے ہیں آپ ان کو پیپر پہ, کپڑے پہ اس طرح اسپریڈ کرتے ہیں. بچے کو ٹائم دیں کہ وہ اس کو اسپریڈ کرے. اگین اس کا ہینڈ آئی کوآرڈینیشن ڈیولپ ہوگا. آپ چاہیں تو اس کو کلر ریکگنائز کروا سکتے ہیں, ایک ایک کلر ایک وقت میں ڈال کے اس سے پوچھیں کہ کون سا کلر ہے, یہ کون سا پینٹ کرنا چاہ رہے ہو, اینڈ سو آن. تیسرا طریقہ جو آپ تھوڑے سے بڑے بچوں کے ساتھ 3 سال یا اس سے اوپر کی عمر کے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ گھر میں ایک وال فکس کر دیں. اس وال پہ چارٹ شیٹس یا پوسٹر شیٹس یا پرانے کیلنڈر کچھ بھی آپ اس پہ پیسٹ کر دیں. بچوں کو وہ جگہ بتا دیں کہ بیٹا اسی پہ پینٹ کرنا ہے اور کہیں اور نہیں کرنا ہے. تو بچے وہاں پہ جا کے اپنی ڈرائنگ کریں, اپنا جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں کریں. وہ بھی ان کے لیے ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے آج یہ بنایا اور وہ یہ بنایا ہمارے گھر میں دیوار پہ لگا ہوا ہے. تو یہ ایک اچیومنٹ ہوتی ہے. پلس ان کی کلر ریکگنیشن, فائن موٹر اسکلس, اور یہ ساری چیزیں پلیز یاد رکھیے گا. جب بھی بچے کے اندر سینس آف اچیومنٹ پیدا ہوگا اس کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا. اگر آپ بچے کو کانفیڈنس نہیں دیں گے تو وہ شائع ہوگا, وہ لوگوں سے گھبرائے گا, وہ بات نہیں کر سکے گا اور اس کے اندر بہت سارے پرسنالٹی ایشوز پیدا ہوں گے. نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے ہماری شوٹنگ. شوٹنگ سے مراد کیمرہ شوٹنگ نہیں ہے. ہرگز بھی میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مووی کیمرہ خرید لیں اور بچے سے کہیں گے اس کو شوٹ کرو. ہماری اس سے کیا مراد ہے؟ گن والی شوٹنگ. جی ہاں, کیا آپ جانتے ہیں جیوز اپنے بچوں کو شوٹنگ ضرور سکھاتے ہیں. کیسے اور کیوں؟ وہ ریئل گن سے بچوں کو شوٹنگ سکھاتے ہیں اور ان کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ بچے اس سے اپنا فوکس ڈیولپ کرتے ہیں, وہ اپنا ٹارگٹ کریٹ کرتے ہیں اور ان کو پھر سیکھتے ہیں کہ ٹارگٹ کو کیسے ہٹ کرنا ہے, کیسے اچیو کرنا ہے. یہی چیز ہم ٹوائے گن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. آپ ڈارٹس گیم بھی لے سکتے ہیں, اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. آپ بو اینڈ ایرو, تیر کمان بھی لے سکتے ہیں اور اس سے کر سکتے ہیں. مقصد ہمارا ایک ہی ہے کہ بچے کے اندر ڈیسیژن میکنگ اسکل کے فائنڈ آؤٹ کرنا, اس پیدا کرنا, ڈیولپ کرنا, اور اس کے بعد پھر اس کو یہ احساس دلانا کہ اگر تمہارا ٹارگٹ یہ ہے تو اس کو اچیو کیسے کرنا ہے, فوکس کیسے کرنا ہے اس کے اوپر. تو ہمارے آج کل کے بچوں کے اندر فوکس کی کمی ہوتی ہے, اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں میں فوکس پیدا کریں. کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ان کو کرا کر. آخر میں سب سے امپورٹنٹ چیز اور سب سے زیادہ اگنورڈ ون, دا موسٹ اگنورڈ تھنگ جو آج کے پیرنٹس کرتے ہیں, دیٹ از پیرنٹ چائلڈ ٹائم. بچے کو پیرنٹ کا ڈائریکٹ ٹائم دینا.
آج کل کے والدین کے پاس وقت نہیں ہے بچوں کے لیے کہ وہ ان کے پاس بیٹھ کے ان سے بات کریں، ان کی سنیں، ان کے خیالات جانیں۔ میں اتنے ہی چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ کا بچہ 1.5 سے 3 ساڑھے 3 سال کا بھی ہے تو پلیز اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، اس کی بات سنیں، اس کے ساتھ بات کریں، اس سے جنرل کویشچنس کریں۔ آج تم نے کیا کھایا؟ آج تم نے سب سے اچھا کام کیا کیا؟ آج غلط کام کیا کیا جس سے جو ہے وہ دادی سے ڈانٹ پڑی یا ماما سے ڈانٹ پڑی یا گھر میں کسی اور نے ڈانٹا؟ آپ کسی کا بھی نام لے کے اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج تم نے کیا چیز کھیلی؟ آج تم نے کیا پڑھا؟ تو دیز آر دا جنرل کویشچنس جو آپ اگر تھوڑی دیر بچے سے 10-15 منٹ بھی کریں تو وہ آپ سے ایموشنلی، سائیکولوجیکلی اٹیچ ہوگا اور وہ اس کے اندر ہمت پیدا ہوگی کہ وہ آپ سے اپنی باتیں شیئر کر سکے، اپنی تھاٹس شیئر کر سکے۔ ادروائز بچے والدین سے باتیں چھپانے لگتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات، جب بچہ اپنا کوئی غلط کام آپ کیا ہوا آپ سے شیئر کرے تو پلیز اسی وقت اس کو ڈانٹنا نہ شروع کر دیں، بلکہ اس وقت اگنور کر دیں اور اس کو اپریشیٹ کریں کہ اس نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد، چاہے آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد، آپ دوسرے طریقے سے انڈائریکٹلی بچے کو بتائیں کہ اس کو صحیح طریقہ کیا تھا اس کام کو کرنے کا جو اس نے بیسکلی آپ کے خیال سے غلط کیا تھا۔ اگر آپ ڈائریکٹلی اس کو نصیحتیں کرنے بیٹھ جائیں گے، اگر آپ ڈائریکٹلی اس کو ڈانٹنے لگ جائیں گے تو پھر بچہ آپ سے باتیں چھپائے گا۔ بچے سے کلوز ہونا ہے تو پھر آپ کو اس کی سننی پڑے گی اور اس کو اپنی سمجھانے کے لیے دوسرے طریقے کا سہارا لینا ہوگا۔ ایموشنلی بچے کو اپنے ساتھ جتنا آپ اٹیچ کریں گے بڑے ہونے کے بعد اتنا ہی آپ کا اس میں فائدہ ہے۔ ایک اور طریقہ بچے کے ساتھ انوالو ہونے کا، بچوں کو ٹائم دینے کا، بیڈ ٹائم سٹوریز۔ یہ سٹوریز آپ خود بھی کریٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے آپ بکس بھی خرید سکتے ہیں، انگلش میں بھی اویلیبل ہوتی ہیں، اردو میں بھی اویلیبل ہوتی ہیں۔ نہیں اگر آپ پیسے بکس پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ سے پرنٹ آؤٹس لے سکتے ہیں، آپ انٹرنیٹ سے دیکھ کے ریڈ کر کے پھر بچے کو سنا سکتے ہیں۔ سٹوریز کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ایک تو جو بھی اس کا مورل ہے وہ بچے کے لیے لرننگ ہوگا، دوسرا وہ آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے گا تو اپنے آپ کو آپ سے کلوز فیل کرے گا، تیسرا وہ ویکیبلری لرن کرے گا جو آپ اس کو بتا رہے ہیں۔ تو آپ ان ساری ٹپس پہ عمل کریں، آپ کا بچہ ہیلدی کنسٹرکٹیو ٹائم اسپینڈ کرے گا گھر پہ اور خوش رہے گا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔